ٹیچر اور استاد کو حق کیا ہوتا ہے؟ تھپڑ بھی مارے، ڈنڈی بھی مارے، مکہ بھی مارے، ڈانٹ بھی پلا دے، ہے نا ٹیچر کو حق۔ شاگرد کو حق نہیں ہے کہ وہ استاد کو ڈانٹے، تھپڑ مارے یا سوٹی مارے، جو بھی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر پڑھے گا، پڑھائے گا۔ یہ معنی آج تک کسی مولوی نے نہیں کیا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ یتلو یہ ہے کہ تم پر پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبوری نہیں ہے، مجبور نہیں کرتا کہ اسلام قبول کرو نہیں تو قتل کر دیں گے، لیکن اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ تم جب اسلام لے آئے ہو تو پھر عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈانٹ بھی ہوگی، ڈپٹ بھی ہو گئی، تھپڑ بھی ہوگا، ڈنڈا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی جہالت اس معاشرے میں خاص طور پہ بر صغیر میں ہے کہ جس شخص کو قل ہو اللہ پڑھنے نہیں آتی وہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ ارے بے حیا، دین میں لانے میں جبر نہیں ہے، دین میں آنے کے بعد تجھے مرغا بنا کے قل ہو اللہ سننا استاد کا حق ہے، عالم کا حق ہے۔ یہ فرق سمجھو ذرا۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو کلمہ پڑھانے میں آپ ڈنڈا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی پڑھ کے آ کر کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا تو پھر آپ اس کو مرغا بھی بنا سکتے، کیونکہ تو ہمارے شاگردی میں آ گیا ہے، دین اسلام کی شاگردی میں آ گیا ہے، دین اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ جو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں کہنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کورے جاہل، بالکل جاہل ہوتے ہیں، کورے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی نہیں دے گا کہ اس نے کہا لا اکراہ فی الدین۔ اتنا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں جن جگہوں پہ کھڑے ہو کے یہ کمینے لوگ بیان کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں کوئی دین کا پڑھا ہوا آدمی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہ بکا ہوا ہے اسمبلیوں میں یا ایوانوں میں، یا وہ بکے ہوئے ہیں، ان کے زر خرید ہیں، ٹکٹ خریدی ہے تو بیٹھ گئے ہیں، بولیں گے تو باہر کر دیں گے، اختیار ہمارا ہے۔ اس لیے وہ بولتے نہیں ہیں۔ جو ملا چند چلے جاتے ہیں وہ ان کو پہلے یہ پالش کر کے لے کے جاتے ہیں، ہمارے بارے میں بات کی تو ٹکٹ واپس لے لیں گے، یہ اوقات ہے ہماری۔ اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے۔ دین میں جبر شدید ہے، لیکن دین میں داخل کرنے پر جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی دین میں آیا ہے تو اس کو بندے دا پتر بنا کے تابعدار، فرما بردار، اطاعت گزار بنانا لازم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کس لیے اترا ہے؟ یہ ان کے لیے نہیں اترا ہے، یہ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ جو کہتا ہے میں یا تو انکار کر دو کلمے کا، چھٹے ڈھکے جاؤ، کلمے کا انکار کر دو۔ کیوں چمٹے ہوئے ہو ایسے دین کے ساتھ جس دین کو نقصان پہنچاتے ہو، جس منہج کو نقصان پہنچاتے ہو، جس دستاویز کو انکار کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ آیت یہ بتا، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی تمہیں پڑھانے آئے ہیں میری آیات، ہماری آیات۔ وہ کون سی ہیں؟ قرآن ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وہ یزکیکم، ہائے ہائے ہائے، پھر ڈنڈا پریڈ بھی کرانے آئے ہیں۔ یزکیکم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آیت پڑھ دی نا، پڑھا دیا آپ کو، قرآن پڑھا دیا قاری نے، استاد نے، ٹیچر نے کلاس میں پڑھا دیا، یہ تو ہو گیا یتلو علیکم آیاتنا۔ وَیُزَکِّیکُم کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی آج سمجھ لو۔ یُزَکِّیکُم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں وہ سکھائے بھی کیسے۔ آج سبق دیا ہے، کل سنایا نہیں تو کیا کرے گا ٹیچر؟ یہ یُزَکِّیکُم، تمہیں مارے گا بھی، تمہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی پلائے گا، تمہارے اوپر ڈنڈا بھی چلائے گا کہ جو میں نے پڑھایا ہے وہ سناؤ، اور صحیح سناؤ، درست سناؤ۔ یہ ہے یزکیکم کا معنی۔ یزکیکم کہ تمہیں پھر وہ یاد بھی کرائے اور پاک بھی کرے۔ پاک سے مراد کیا ہے؟ برائیوں سے پاک الگ چیز ہے، غلطیوں سے بھی پاک کرے۔ یزکیکم، غلطیوں سے پاک سبق سننے کا پابند ہے وہ ٹیچر، اگر اس نے اللہ سے معافی لینی ہے اور اپنے باس سے تنخواہ لینی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ پہلے تو کیا کرے؟ تمہارے اوپر پڑھے، آج آیا سبق پڑھایا، کل کلاس لگی سنا، یاد نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ پلائی،
اور اگلے دن پھر یعلمکم الکتابہ، پھر کتاب پڑھائی، سکھائی۔ کیسے؟ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد دوبارہ سکھاتا ہے نا کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو، اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح نہیں، ایسے پڑھو، یہ غلط لفظ پڑھ رہے ہو، اس کو صحیح پڑھو۔ یہ ہے، پہلے پڑھایا، پھر سنا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی تصحیح کی، یعلمکم الکتابہ، پھر تصحیح کی، پھر آخر میں اللہ رب العالمین چوتھی بات بیان کرتے ہیں والحکمہ۔ یہ ہے وہ ڈیوائن لائن کہ یہاں سے یہ پائیدار، پڑھا لکھا، سمجھدار، دانشور بنے گا، یا یہ بس ڈرائیور بنے گا، کنڈکٹر بنے گا۔ والحکمہ، اب اس نے پڑھ بھی لیا ہے، سنا بھی لیا ہے، غلطی درست بھی کر لی ہے، چوتھا یہ ہے کہ اب یہ سمجھدار، باعمل، دانشور مومن بن گیا ہے۔ والحکمہ، حکمت کیا ہے؟ والحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں سمجھداری، دین کی تبلیغ کرو، سمجھداری کے ساتھ موعظہ حسنہ پھیلاؤ، اچھی اچھی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرتے، یہ معنی بڑا بیان کرتے ہیں کچھ لوگ، اچھی اچھی باتیں سناؤ، تو بری روکے گا کون؟ برائی کو جب روکنا نہیں ہے، منع کرنا نہیں ہے، یزکیکم کرنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ پلانی نہیں ہے، سمجھانا نہیں ہے، تو برائی کے، اچھائی کی باتیں اثر نہیں کریں گی۔ جب تک برائی بتائی نہیں جائے گی، اچھائی اثر پذیر نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس آیت کا معنی۔